زمانے میں ان لوگوں کا رد کیا تھا اور امت کو صحیح راستہ دکھایا تھا، مگر یہ لوگ اسی غلط راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا۔ پوچھا امام مالک سے کہ اے امام مالک، استوا کے معنی کیا ہے؟ استوا کے معنی کیا ہے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا آج جیسے وہابی کہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى کے معنی ہے رحمان جو ہے وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، رحمان جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے، رحمان عرش پر، وہ جلوس اور قعود کے معنی میں دیتے ہیں استوا کو، کہ رحمان جو ہے وہ عرش پر، اللہ جو ہے وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم تو ان سے صرف ایک سوال کرتے ہیں کہ عرش مخلوق ہے کہ غیر مخلوق؟ عرش مخلوق ہے کہ غیر مخلوق؟ خالق کون؟ اللہ۔ عرش مخلوق تو اللہ نے اسے پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے کہاں بیٹھا تھا اللہ؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا اللہ؟ اللہ عرش کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ جہاں پہلے تھا وہیں آیا بھی۔ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے؟ اسے حاجت ہے بیٹھنے کی، اسے حاجت ہے ٹکنے کی، اسے حاجت ہے کسی سہارے کی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اللہ کا جسم ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ اللہ کا جسم ہے اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ اللہ کا جسم ثابت کرنا، اللہ کو محتاج بتانا عرش کا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال سنا اس کا کہ استوا کے معنی کیا ہے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استوا معلوم ہے، استوا معلوم ہے، استوا کے معنی لغت میں لکھے ہوئے معلوم ہے، ڈکشنری میں اس کے معنی معلوم ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے، کیفیت نہیں معلوم، کیفیت کیسی ہے، مطلب کیا کیفیت ہے استوا کی وہ مجہول ہے، وہ نہیں معلوم ہے کسی کو۔ یہ لوگ کیفیت بتاتے ہیں کہ بیٹھا ہوا ہے، امام مالک نے فرمایا نہیں، کیفیت مجہول ہے، معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اور یہ معنی بھی نہیں ہے استوا کے جو یہ کرتے ہیں، بیٹھنا اور یہ جلوس اور قعود، یہ معنی بھی نہیں۔ چار معنی امام اہل سنت نے بیان فرمائے اس میں، بڑے پیارے، بڑی نفیس وجہ بیان فرمائی ہے، اور تمام تفاسیر سے اس کو ثابت کیا ہے صحابہ اکرام و تابعین سے۔ اس کے بعد امام مالک نے فرمایا کہ یہ شخص بدعتی ہے، یہ شخص، اس کو میری مجلس سے فوراً نکال دو، اس کو میری مجلس سے فوراً باہر نکال دو۔ سیدنا امام مالک نے مدینے میں بیٹھ کر کے یہ فتویٰ جاری کیا کہ یہ شخص بدعتی ہے، یہ ان آیات کے پیچھے پڑ رہا ہے کہ جن کے پیچھے پڑنے سے اللہ نے منع فرمایا، یہ ان آیات کے پیچھے پڑ رہا ہے۔ آیت دو قسم کی ہے، آیات محکمات، آیات متشابہات۔ آیات محکمات مثلا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں، یہ محکم آیت ہے، بالکل صاف واضح بیان فرما دیا۔ لیکن استوى علی العرش، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، یہ متشابہ ہے، اس کے معنی آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی۔ جیسے اللہ یستہزئ بہم، استہزاء کے معنی لغت میں آپ دیکھیں گے تو ہنسی کرنے کے، دل لگی کرنے کے، مذاق کرنے کے، ٹھٹا کرنے کے آئیں گے۔ ڈکشنری میں جب آپ معنی دیکھیں گے استہزاء کے تو معنی آئیں گے ہنسی کرنے کے، دل لگی کرنے کے، مذاق کرنے کے، ٹھٹا کرنے کے۔ لیکن ان میں سے کیا کوئی معنی آپ اللہ کے لیے کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ منافقین سے ہنسی کرتا ہے، دل لگی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، ٹھٹا کرتا ہے؟ وہابیوں نے اپنے ترجمے میں لکھا ہے یہ کہ اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے، اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ ان سے ٹھٹا کرتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، نعوذ باللہ من ذلک۔ تم نے یہ ترجمہ کیا، یہ تم نے عربی سیکھی تھی کہ تم نے ڈکشنری اٹھا کے، اور یا تم 4 دن جو ہے وہ عرب میں رہ کر کے یہ تم نے عربی سیکھی کہ تم نے اٹھا کر کے اللہ کے لیے ایسے معنی کر دی؟ یہ آیات متشابہات ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ایسی آیتوں کے بارے میں جو متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، پہلا رکوع ہے۔ فرماتا ہے جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہے نا،
وہ انہی جیسی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویل، فتنہ چاہنے کے لیے، فتنہ کھڑا کرنے کے لیے، اور روح اسلام کے مخالف اس کی تعبیر اس کا معنی کرنے کے لیے. مقصد کیا ہوتا ہے ان لوگوں کا ایسی آیتوں کے پیچھے پڑنے کا؟ ان کا پہلا مقصد ہوتا ہے فتنہ کھڑا کرنا اسلام میں، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، مسلمانوں میں فتنہ ڈالنا. اتنے فرقے کیسے بن گئے؟ اتنے فرقے کیسے بنے؟ جب ان آیتوں کے غلط معنی کیے گئے، حدیثوں کے غلط معنی کیے گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، بخاری کی حدیث ہے، کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق چاہنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں. ہر رات اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، یہ ندا ہوتی ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. ہم اس میں کیا کہتے ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے، نزول اللہ تعالیٰ تجلی فرماتا ہے آسمان پر. وہابیہ کا کہنا ہے اللہ تعالیٰ خود اتر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اتر کے آتا ہے. استغفر اللہ العظیم. خود اتر کے آنے سے مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب وہی ہے جسم ثابت کرنا، مسئلہ وہی ہے. حتیٰ کہ ابن تیمیہ جو وہابیوں کے امام ہیں، مصر کے مسجد میں کھڑے ہو کر کے ممبر سے انہوں نے 1 سیڑھی 2 سیڑھی 3 سیڑھی اتر کے دکھایا کہ ایسے اتر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ. استغفر اللہ العظیم. کیا ہے یہ سب؟ یہ وہی عقیدہ ہے غلط. یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں کچی اور ٹیڑھ ہے. اور وہ کون ہے؟ اس کا نام ہے اسلامی فرقوں میں حشویہ اور مجسمہ. کیا ہے؟ حشویہ اور بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. بخاری شریف آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. بہت سارے فرقے ہیں، حشویہ ہیں، مجسمہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں اور مرجیہ ہیں. یہ سارے فرقے، بہت سارے فرقے تو بخاری شریف میں امام بخاری صرف بہت سارے چیپٹر امام بخاری نے اسی لیے رکھے ہیں تاکہ ان فرقوں کا رد کریں، تاکہ ان فرقوں کا رد کریں. امام بخاری لوگ کہتے ہیں کہ رد مت کرو، امام بخاری نے پوری بخاری رد پہ لکھی. امام بخاری کی پوری بخاری رد پر ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث کریمہ سے رد کیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ان لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ، ان لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ان لوگوں کے دلوں میں کچی ہے. یہ لوگ فتنہ چاہتے ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ روح اسلام کے مخالف تعبیریں اور قرآن کی معنوی تحریف کرنا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ آیات متشابہات. مثلا ید اللہ، قرآن کریم میں ید اللہ، ید کے معنی ڈکشنری میں دیکھو گے تو ملیں گے ہاتھ کے. وجہ اللہ، وجہ کے معنی آپ اگر ڈکشنری میں دیکھو گے تو اس کے معنی دیکھیں گے آپ کو چہرے کے، آپ کو ملیں گے چہرے کے. استہزاء، اس کے معنی ہنسی، ٹھٹا، دل لگی اور مذاق کے ملیں گے. اسی طریقے سے بہت ساری آیات ہیں. تو کیا ڈکشنری کے حساب سے ہم قرآن کا ترجمہ کریں گے؟ اس لیے علماء اکرام نے فرمایا قرآن کریم کا ترجمہ کرنا جائز نہیں ہے. قرآن کریم کا ترجمہ کرنا، ہاں، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں ترجمہ نہیں کیا ہے، تفسیر کی ہے. ترجمہ نہیں ہے، وہ تفسیر ہے. تفسیر جائز ہے، ترجمہ جائز نہیں ہے. کیونکہ جب آپ ترجمہ کرو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ڈکشنری کو سامنے رکھو گے اور ید اللہ کے معنی ہاتھ کرو گے، وجہ اللہ کے معنی اللہ کا چہرہ کرو گے، تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرو گے. اور یہی ان لوگوں کے ترجمے میں موجود ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کیے، اللہ کے لیے پنڈلی ثابت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے کونی ثابت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے گڈھا ثابت کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے سینہ ثابت کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے سر ثابت کیا، چہرہ ثابت کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے پاؤں ثابت کیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ناک ثابت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے نہ جانے انہوں نے کون کون سے اعضاء ثابت کیے. معاذ اللہ رب العالمین. تو امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے جو صحیح عقیدہ ملا تھا، چھنی لگا کر کے اس کو چھان کر کے صاف کر کے ہمیں دیا. آج یہ لوگ بکواس کرتے ہیں، آج یہ لوگ اماموں پر حملہ کرتے ہیں، آج یہ لوگ ان کو آتا جاتا کیا ہے، جانتے کیا ہے. 4 دن جو ہے وہ سعودی عربیہ میں رہ کر کے آ گئے، یا کسی جماعت میں چلے گئے، یا کسی جو ہے وہ بیٹھکوں میں یا کارچوب کے اڈوں پہ یا کہیں کسی جگہ بیٹھ کر کے درس حاصل کر لیے، تو اب بنے ہوئے مجتہد پھر رہے ہیں، مبلغ پھر رہے ہیں، ناشر ترجمان بنے ہوئے پھر رہے ہیں، بہت بڑے داعی اعظم بنے پھر رہے ہیں، اور جو ہے وہ لوگوں کو برگلا رہے ہیں، لوگوں کو فتنہ پھیلا رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ غلط عقیدے کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں. صاف
اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب جیسے فرقوں سے جو ہے وہ ملنے کے لیے جو بھی ایسی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، جو بھی ایسی چیز لے کر کے آتے ہیں، کیا یہ وہ حق ہے جو رسول اللہ سے ہمیں ملا؟ کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پاؤں ہے، اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ رب العالمین، اللہ ہنسی ٹھٹا دل لگی مذاق کرتا ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ زنا کر سکتا ہے، اللہ چوری کر سکتا ہے معاذ اللہ رب العالمین؟ کیا یہ وہ حق ہے جو رسول اللہ سے ہمیں ملا تھا، یا اس حق کے خلاف ہے جو ہمیں رسول اللہ سے ملا تھا؟ بے شک یہ اس حق کے خلاف ہے جو ہمیں رسول اللہ سے ملا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حق ہمیں ملا تھا یہ اس سب کے خلاف ہے۔ خود بدعتی ہو کر کے ہمارے اوپر بدعتی کا فتویٰ لگانا، وہ بھی نظر و نیاز فاتحہ کی وجہ سے، کیونکہ عقیدہ تو ہمارا گڑبڑ ہے نہیں، اس لیے ہمارے عقیدے میں تو کوئی خرابی ملی نہیں انہیں، اس لیے معمولات میں انہوں نے ڈھونڈا کہ یہ نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ فاتحہ کرتے ہیں، یہ درود کرتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں، یہ جلسے کرتے ہیں، یہ جلوس کرتے ہیں، لہٰذا یہ سب بدعتی ہیں۔ ہماری یہ اچھی بدعتیں تمہیں نظر آ گئی، ہماری یہ اچھی بدعتیں نظر آ گئی، اپنی بری بدعت نظر نہیں آئی، اپنی بری بدعت بھی تو نظر آنا چاہیے، اپنی عقیدے کی بدعت بھی تو نظر آنا چاہیے۔ میں تو یہاں سے لے کر کے مصر تک جامعہ ازہر میں ہم روزانہ بیٹھتے تھے کلاس میں، اتنی دیر تکرار ہوتی تھی، اتنی دیر بحث ہوتی تھی، سلفی لڑکے تھے، سب وہابی لڑکے تھے، ان سے اس طریقے سے اتنی زیادہ بحث و تکرار ہوتی، اتنی زیادہ گفتگو ہوتی تھی کہ جس کی حد نہیں، گھنٹوں بحث کرتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی اوپر نکل کے نہیں جاتے تھے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو عقیدہ ہمیں دیا، جو مسلک ہمیں دیا، جو مذہب ہمیں دیا، چاروں اماموں نے چھلنی لگا کر کے اسے صاف اور پاک کر کے چھان کے ہمیں دیا۔ امام اعظم حنیفہ 150 ہجری میں چلے گئے، امام شافعی، امام مالک اس کے بعد چلے گئے، اس کے بعد امام بخاری کی پیدائش ہو گئی، امام شافعی تقریباً جو ہے وہ امام شافعی چلے گئے، امام بخاری کے زمانے میں امام شافعی دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر امام جو ہے احمد بن حنبل 242 ہجری میں، وہ بھی امام بخاری کے زمانے میں رخصت ہو گئے، پھر امام بخاری کا زمانہ 256 ہجری پہ ختم ہوا، امام بخاری بھی رخصت ہو گئے، امام بخاری دنیا سے تشریف لے گئے، پھر امام مسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پھر یہ سارے صحابہ ستہ کے امام، یہ 6 امام جو حدیثوں کے ہیں بڑے بڑے، یہ 6 کے 6 ان چاروں میں سے کسی نہ کسی کو فالو کرتے تھے، کسی نہ کسی امام کو فالو کرتے تھے عقیدے کے اندر اور فقہ کے اندر، یہ ان کو فالو کرتے تھے۔ اس کے بعد 323 ہجری اور 333 ہجری میں 2 امام گزرے، 333 ہجری میں امام ابو الحسن اشعری گزرے اور 333 ہجری میں امام محمد بن محمود ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرے 333 ہجری۔ یہ وہ 2 امام ہیں جنہوں نے امام اعظم حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں اماموں کو سامنے رکھا، ان چاروں کو سامنے رکھا، تابعین کو سامنے رکھا اور سلف صالحین صحابہ اکرام کو سامنے رکھا، اور ان سب سے جو ملا انہوں نے صاف و شفاف طریقے سے ہمیں بیان کر دیا۔ اس لیے آج پوری دنیا اس زمانے سے لے کر 333 ہجری سے لے کر کے آج تک ساری دنیا میں 2 ہی طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں، یا تو وہ اشعری کہلاتے ہیں یا وہ ماتریدی کہلاتے ہیں، یا وہ اشعری کہلاتے ہیں یا وہ ماتریدی۔ سنی صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت جو ہیں یا تو اشعری کہلاتے ہیں یا ماتریدی کہلاتے ہیں۔ اشعری وہ جو امام ابو الحسن اشعری کو فالو کرتے ہیں، اور ماتریدی وہ جو امام ابو منصور ماتریدی کو فالو کرتے ہیں۔ ایک 323 ہجری میں گئے، ایک 333 ہجری میں دنیا سے گئے، ان سے پہلے امام بخاری، امام مسلم گئے، ان سے پہلے امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ گئے، ان سے پہلے تابعین گئے، ان سے پہلے صحابہ گئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ کوئی گیپ نہیں ہے، یہاں پر کوئی گیپ نہیں ہے، بالکل تسلسل برقرار ہے۔ اور یہ وہ زمانے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس سے جو ملا ہوا زمانہ ہے، پھر جو اس سے ملا ہوا زمانہ ہے، پھر جو اس سے ملا ہوا زمانہ ہے، پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم یفشی الکذب، یہ وہ 3 زمانے ہیں کہ جس کے بعد پھر جھوٹ عام ہو جائے گا، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا۔ تو صاف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے جو عقیدہ ہم کو ملا ان اماموں نے بیان کیا، آج پوری دنیا اسی عقیدے پر چلتی ہے۔ جامعہ ازہر مصر کا منہج یہی ہے، امام ابو الحسن اشعری کے مذہب پر وہ چلتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اور باقی تمام دنیا کے لوگ بہت سارے امام ابو منصور ماتریدی کے مذہب پر چلتے ہیں، اور سعودی عربیہ بھی آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم محدثین کے مسلک پر چلتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ محدثین ہے کون ہے ان محدثین کا امام بتاؤ جن کے مسلک پر تم چلتے ہو۔ سعودی عربیہ اعلانیہ کہتا ہے کہ ہم اب امام اشعری اور امام منصور ماتریدی، ابو منصور ماتریدی کے مسلک پر نہیں چلتے، ہم اشعری ماتریدی نہیں ہیں، ہم محدثین کے مسلک پر چلتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ محدثین ہے کون؟ خدا کی قسم تمہاری کتابوں میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، تم نے صاف بیان کیا ہے کہ محدثین کا امام تم امام احمد بن حنبل کو مانتے ہو۔
اور تم امام احمد ابن حنبل کو فالو کرتے ہو. ابن تیمیہ نے تمہارا صاف لکھا ہے, وہ اپنے آپ کو حنبلی کہتا. ابن عبد الوہاب نجدی اپنے آپ کو حنبلی کہتا. سارے لوگ آج بھی سعودی عربیہ کے تمام لوگ اپنے آپ کو حنبلی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو امام احمد ابن حنبل کہ تم مذہب کو فالو کرتے ہو, میں پوچھتا ہوں کیا وہ 4 اماموں میں سے ایک امام نہیں ہے؟ پھر ہندوستان میں بکواس کیوں کرتے ہو کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے؟ تمہارے چیلے چپاٹے ہندوستان پاکستان میں کائی کی بکواس کرتے پھرتے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے. تم 4 اماموں کو نہیں مانتے, ایک کو تو مانتے ہو, امام احمد بن حنبل کو مانتے ہو. جب ان کو مانتے ہو تو پھر تم اپنے ان ناہنجاروں کو سمجھاؤ نا, کیوں ہندوستان میں آ کر کے لوگوں کے عقیدوں کو برباد کر رہے ہیں, کیوں ہندوستان میں آ کر کے لوگوں کو فتنہ پھیلا رہے ہیں, کیوں فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں, کیوں روح اسلام کے مخالف غلط تعویلیں کرنا چاہتے ہیں, معنوی تحریف کرنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کی. کیوں, کس لیے؟ قرآن نے فرما دیا ہے فی قلوبہم زیغ, ان کے دلوں میں جو ہے وہ کجی ہے, ٹیڑھ ہے. اور اس سے پہلے فرما دیا ہے سورہ بقرہ میں فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے, ان کے دلوں میں مرض ہے, ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے, کجی ہے. یہ فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں, اور خدا کی قسم انہوں نے فتنہ کھڑا کر دیا کہ 73 فرقے بنا دیے. اور اللہ کے رسول نے اسی سے ہمیں ہوشیار کیا تھا, خبردار کیا تھا کہ خبردار میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, ایک فرقہ ناجی ہوگا, جنتی ہوگا, اسی سے وابستہ رہنا. من شذ شذ فی النار, جو تنہا ہوا وہ جہنم میں بھی جائے گا تنہا. تو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے جو ہمیں مذہب اور جو مسلک ہمیں ملا, وہ 4 اماموں نے بیان کیا. ان 4 کے بعد 6 امام حدیث کے انہوں نے بیان کیا. اس کے بعد 2 امام ابو الحسن اشعری اور ماتریدی نے بیان کیا, اور پوری دنیا آج تک انہیں کو فالو کر رہی ہے, آج تک انہیں پر چل رہی ہے. ابھی آپ کو یاد, چونکہ آپ لوگوں کو یہاں تک خبریں نہیں پہنچتی, ابھی مصر کے اندر جو ہے وہ بہت ہی بڑے سلفی اور وہابی برادری کے جو ہے وہ بہت بڑے داعی ہیں, بہت بڑے مبلغ ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. شیخ حسان, کون ہے شیخ حسان؟ مصر کی عدالت نے, کورٹ نے ان کو طلب کیا تھا, اور مصر کی عدالت نے, کورٹ نے ان کو طلب کرنے کے بعد 53 منٹ کی میرے پاس ویڈیو موجود ہے جو لائیو چل رہا تھا, وہاں سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا, کورٹ سے اندر سے باقاعدہ 4-5 کیمرے لگے ہوئے تھے, اور ٹیلی کاسٹ وہاں سے لائیو چل رہا تھا. اس میں شیخ حسان سے انہوں نے پوچھا, جج نے سیدھا سوال کیا کہ من الاشاعرہ, اشاعرہ کون ہیں, اشعری لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اتنا بڑا وہابیوں کا, سلفیوں کا امام, جس نے رات و دن اپنے 42 سال کی زندگی لگا دی صرف اہل سنت والجماعت کے خلاف تبلیغ کرتے کرتے. جب کورٹ میں بلایا گیا, عدالت میں بلایا گیا, تو اس سے پوچھا کہ تمہاری 42 سال ہو گئے آج تمہیں تبلیغ اور دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے مصر کے اندر, سلفیت اور وہابیت پھیلاتے ہوئے, ہم آج تم سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہ اشعری کون ہیں, اشاعرہ کون ہیں؟ تو شیخ حسان نے وہاں بیٹھ کر کے کہا, وہابیوں کے شیخ حسان نے, ہم اہل سنت والجماعت, اشعری اہل سنت والجماعت ہیں, اشعری اہل سنت والجماعت ہیں, اہل سنت. انہوں نے پوچھا کہ ان کا امام کون ہے اہل سنت والجماعت کا؟ آج تک تو ابن تیمیہ کو امام مان رہے تھے نا, امام احمد بن حنبل کو امام مان رہے تھے, جھوٹا دعویٰ کر کے. مانو امام احمد بن حنبل کو, ہم تو کہہ رہے ہیں مانو, لیکن جھوٹا دعویٰ مت کرو. پوچھا کہ ان کا امام کون ہے, تو حسان نے کہا امام ابو الحسن اشعری ان کے امام, امام من ائمۃ اہل سنت والجماعت, اہل سنت کے اماموں میں سے ایک امام ابو الحسن اشعری ہیں. تو جج نے کہا تقیہ تو نہیں کر رہے ہو؟ وہابیوں میں تقیہ بھی ہوتا ہے نا, ابھی جان بچا لو, بعد میں دیکھیں گے جو بھی ہوگا. جھوٹ بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ تو جج نے کہا جھوٹ تو نہیں بول رہے, تقیہ تو نہیں کر رہے وہابیوں والا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, میں تقیہ نہیں. یعنی پوری دنیا وہابیت اور سلفیت کو ڈھا کے رکھ دیا, پورا قلعہ ڈھا کے رکھ دیا حسان نے 2 منٹ میں وہاں بیٹھ کر کے. پھر انہوں نے ایک سوال کیا, یہ جو مسلح جماعتیں پوری ہیں دنیا کے اندر بنام مسلم, جو آج دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے, جو آتنکواد پھیلایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر, بوکو حرام ہے, داعش ہے, ولایت یہ جو ہے وہ انصار بیت المقدس ہیں, وغیرہ وغیرہ, ولایت خیمہ ہیں, اور دوسری اور بہت ساری جماعتیں ہیں جو مسلح جماعتیں ہیں, جو دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر مانتی ہیں, اور کافر ماننے کی وجہ سے ان کے جان مال اور ان کے خون کو حلال سمجھتی ہیں, اور قتل و غارت گری کرتی ہیں. عراق میں کیسی قتل و غارت گری کری, یمن کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں, پیارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, بم ڈال کے ان کو اڑا دیا.
شام کے اندر اڑا دیا، لیبیا کے اندر اڑا دیا، سیریا کے اندر اڑا دیا، عراق کے اندر اڑا دیا، افغانستان کے اندر اڑا دیا، جگہ جگہ تم نے جو ہے وہ اس طریقے کے یہ جان لیوا حملے کیے اور قتل و غارت گری کی اور یہ فساد کیے. یہ پوری دنیا میں یہ جتنی مسلح جماعتیں ہیں جو اسلام کا نام لے کر کے یہ کر رہی ہیں، یہ بتاؤ تم ان کے بارے میں کہ یہ حق پر ہیں یا نہیں ہیں. تو حسان نے عدالت میں پہنچنے سے پہلے تک 22 سال تک ان لوگوں کی سپورٹ کی تھی، ان لوگوں کے بارے میں خطبے دیے تھے لمبے چوڑے اور ان کی حمایت کی تھی. اس دن جب عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے حسان اور جب جج نے پوچھا کہ بتاؤ ان لوگوں کے بارے میں، تو انہوں نے کہا یہ ساری جماعتیں اللہ اور اس کے رسول، کتاب اللہ اور سنت سے منحرف ہیں، سب پھری ہوئی ہیں، سب گمراہ ہیں. تو کچھ لوگوں نے سوال کیا حسان تم نے ڈر کے مارے کہہ دیا تھا یا جھوٹ بول کے آ گئے وہاں پہ؟ بہرحال جو بھی کر کے آئے ہو حق تو کہہ کے آئے ہو تم، یا تو دباؤ میں یا تو ڈر میں کہہ کے آئے ہو یا پھر جو ہے وہ تم ویسے کر کے آئے ہو. اگر تم ڈر کے مارے کہہ کے آئے ہو تو پھر تم آج کی دعوت و تبلیغ کیا کر رہے تھے 42 سال سے؟ ابھار کس چیز پہ رہے تھے لوگوں کو کہ ڈٹے رہنا، ہٹنا مت، لگے رہنا، مذہب مت چھوڑنا اپنا، اپنے اسی کو فالو کرنا. اب تم تو 2 منٹ میں بدل لیے. ارے بھائی لڑتے، اگر جیل ہو جاتی پریشانی کیا، حق کے لیے جیل جاتے، کاہے کے لیے تم نے بیان بدل دیا 2 منٹ میں؟ اسی دن ٹھیک اسی دن ہندوستان کے اندر کشمیر کے اندر مودودی جماعت کے 56 مرکزوں پر ریڈ پڑی تھی. اسی دن جس دن مصر میں محمد حسان کو عدالت کے اندر طلب کیا گیا، اسی دن یہاں پر 56 مرکزوں پر ریڈ پڑی تھی اور یہ پتہ کیا گیا تھا کہ مسلح جماعتوں سے ان کا لنک کیا ہے، تعلق کیا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد، میں کیوں یہ ساری باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ دور بدل چکا ہے، وقت بدل چکا ہے. ہوش کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ درس حدیث لے رہا ہے، ہمارا بچہ درس قرآن لے رہا ہے اور ہمارا بچہ کہیں سے کہیں نکل چکا ہو اور مسلح جماعتوں کے ہاتھوں میں آ چکا ہو اور ان کا کھلونا بن چکا ہو. آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب جانچ پڑتال ہو اور جانچ بیٹھے تو پھر ہمارے بچوں کا لنک ان سے نکلا ہوا ہو، کیونکہ ہمارے بچے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، ہمارے بچے ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سمجھ رہے تھے وہ تو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے وہ تو ان سے بڑا داعی مبلغ کون ہے. یہ ہندوستان ہے جناب. اگر یہ ہندوستان نہیں ہوتا نا، یہاں یہ کافر حکومت نہیں ہوتی نا، تو یہ جتنے ہیں نا مسلح جماعت والے، یہ ہم سب لوگوں کو واجب القتل مانتے ہیں، ٹکڑے اڑا دیتے. آج تک قتل و غارت گری ہوتی ہے یہاں پر. حشر نہیں دیکھا آپ نے افغانستان کے اندر، حشر نہیں دیکھا آپ نے عراق کے اندر، حشر نہیں دیکھا آپ نے یمن کے اندر، حشر نہیں دیکھا آپ نے سیریا کے اندر، حشر نہیں دیکھا آپ نے لیبیا کے اندر. کس نے نہیں دیکھا؟ سب نے حشر دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے قتل و غارت گری کی گئی ہے، ان کے خون کو حلال جانا گیا، ان کی عورتوں کو حلال جانا گیا. کون تھے یہ سب؟ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کی اٹھائے ہوئے تھے یہ سب لوگ. کون تھے یہ لوگ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر نہیں کریں گے؟ یہاں تو صرف اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ آتنکوادی کا ڈپا لگ جائے گا یہاں پر، وگرنہ آپ اتنا زیادہ اپنے محفوظ مت سمجھنا. اپنے بچوں کا عقیدہ ٹھیک کیجیے. شیخ الازہر نے، ڈاکٹر احمد طیب نے 2016 میں چیچینیا کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، انٹرنیشنل کانفرنس اہل سنت کے نام سے. 2020 ازبکستان سمرقند کے اندر ایک کانفرنس ہوئی امام ابو منصور ماتوریدی ان کی تعلیمات کے حوالے سے. 2016 میں بھی اور 2020 میں بھی دنیا کے بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء نے جو ہے وہ اس میں شرکت کی اور اپنے مقالے پیش کیے، جن میں ازہر کی بھی شرکت تھی اور جامعہ ازہر کی شرکت بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے. شیخ الازہر ڈاکٹر احمد طیب جو اس وقت موجودہ شیخ الازہر ہیں، انہوں نے 2016 میں بھی اور 2020 میں سمرقند کے اندر یہ خطبہ دیا تھا اور انہوں نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ آج اہل سنت والجماعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اہل سنت والجماعت کے مذہب پر پروان چڑھاؤ. اپنے مدرسوں کا، اپنی جامعات کا، اپنے اسکولوں کا جو نظام تعلیم ہے، جو منہج تعلیم ہے، جو فکر ہے، جو مشن ہے، وہ اہل سنت والجماعت کا مشن اختیار کرو، وگرنہ ذلت اور رسوائی کے سوا ملے گا کچھ نہیں. یہ ان کے الفاظ، کلمات ہیں. اور ازبکستان سمرقند کے اندر انہوں نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ آج دنیا کے اندر جتنی بھی مسلح جماعتیں پائی جا رہی ہیں، ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں
کہ آج دنیا کے اندر جتنی مسلح جماعتیں پائی جا رہی ہیں، جنہوں نے تکفیر مسلمین کا مذبح کھول رکھا ہے، جس میں مسلمانوں کو ذبح کرتے ہیں کفر کے فتوے لگا لگا کے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کے سب اگر ان تمام مسلح جماعتوں سے یا اس دہشت گردی کے لفظ سے یہ جو الزام دہشت گردی کا لگا ہوا ہے، آتنکواد کا جو الزام لگا ہوا ہے، آج اگر دنیا کے مسلمان اس الزام سے بچنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ مسلک اہل سنت والجماعت کو فالو کریں۔ صاف کلیئر کہا ہے انہوں نے کہ آج دنیا کے نقشے پر، دنیا کے پردے پر اگر مسلمان آتنکوادی اور دہشت گردی کے ٹھپے سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے کہ مذہب اہل سنت والجماعت کو انہیں فالو کرنا ہوگا۔ سعودی عربیہ کے علماء بھی اور اسکالر بھی اس میں شامل تھے، سب لوگ شامل تھے، دور دور کے لوگ شامل ہوتے ہیں بڑی بڑی انٹرنیشنل کانفرنسوں میں۔ ہم تو یہاں پر ہیں، ہمیں تو پتا بھی نہیں، ہم تو رامپور کی دنیا میں مگر نہ تھے۔ نکل کے دیکھیے ذرا انٹرنیشنل نیوز چینل کو دیکھیے، انٹرنیشنل میڈیا پر نظر ڈالیے، یقیناً ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف عربی میں ہوتا ہے۔ BBC اردو اٹھا کر کے دیکھیے، وہ سب ٹرانسلیٹ کر کے دیتا ہے آپ کو، لیکن پڑھنے کی کوشش کیجیے، نکلنے کی کوشش کیجیے۔ آپ نکلیں گے نہیں، آپ پڑھیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے کس طریقے کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف رچی جا رہی ہیں۔ آج مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہی مشن ہے، یہ وہی مسلک ہے، یہ وہی مذہب ہے اہل سنت والجماعت کہ جس کو صحابہ کرام نے پیش کیا اور جس کی سچی تصویر امام حسین نے کربلا معلیٰ کے میدان میں پیش کی۔ اور یزید کی دہشت گردی اور اس کے آتنکواد اور اس کی ظلم اور زیادتی کے سامنے سر نگو نہیں ہوئے، اپنا سر ہم نہیں کیا، بلکہ اس سے ٹکرا گئے، بظاہر شہید ہو گئے، مگر جنت ان کا حصہ ہے، جنت ان کا۔ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مذہب کو، جس مسلک کو ہم تک پہنچایا، کربلا کے اندر 72 نفوس قدسیہ کی شہادت کو منظور کر دیا، مگر اہل سنت والجماعت کے مذہب پر جو صحیح مسلک ہے، صحیح مذہب ہے، جو صحیح تعلیمات ہیں قرآن و سنت کی، ان کے نانا جان کی، اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ اسی وقت انہوں نے کہہ دیا تھا، یہ تعلیم امام حسین نے کربلا معلیٰ کے میدان سے دے دی تھی کہ جو لوگ بھی سچے مسلمانوں پر آتنکوادی یا دہشت گردی کا ٹھپا لگانا چاہتے ہیں انہیں ہوش میں آنا چاہیے، ہم ہرگز اس زیادتی کو قبول نہیں کرتے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم آج بھی اعلان کرتے ہیں کہ اس ظلم اور زیادتی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ہمیشہ اعلان کرتے ہیں اور آج بھی ہمارا اعلان ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ RSS کا، ہندوستان کے اندر RSS کا جو سب سے بڑا لکھاڑ ہے ارون شوری RSS کا بندہ ہے، اور اس نے لکھا ہے اپنے آرٹیکل کے اندر کہ دنیا کے اندر 2 طرح کے مسلمان پائے جاتے ہیں، ایک اوریجنل مسلمان، ایک ڈپلیکیٹ مسلمان۔ یہ RSS کے بندے کی بات ہے۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ ہندوستان کی حکومت جانتی نہیں ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، کون مسلمان صحیح راستے پر چل رہے ہیں اور کون مسلمان غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ ہندوستان کی حکومت بھی جانتی ہے، یہ حکومت ہند بہت اچھے سے جانتی ہے، یہ حکومت ہند کو بہت اچھے سے معلوم ہے یہ کہ ہندوستان کے اندر کون لوگ ہیں جو صوفیزم کو فالو کرتے ہیں، جو اسلام کو، صحیح اسلام کو فالو کرتے ہیں، اور جو اسلام کا نام لے کر کے کہیں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور حد سے آگے بڑھتے ہیں۔ حکومت بہت اچھے سے جانتی ہے ان لوگوں کو۔ RSS کے لکھاڑ ارون شوری نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر 2 طریقے کے مسلمان ہیں، اوریجنل مسلمان، ڈپلیکیٹ مسلمان۔ اور اس نے کہا کہ اوریجنل مسلمان وہ ہیں جو اسلام بات کو فالو کرتے ہیں، جو اسلام بات کو فالو کرتے ہیں، اور ڈپلیکیٹ مسلمان وہ ہیں جو وہاب بات کو فالو کرتے ہیں، جو وہاب بات کو فالو کرتے ہیں۔ وہاب بات ابن عبد الوہاب نجدی کو فالو کرتے ہیں۔ اور ابن عبد الوہاب نجدی کو فالو کون کرتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ سعودیہ عربیہ کے ایک شیخ جو وہاں کے گرینڈ مفتی تھے، جو وہاں کے سرکاری مفتی تھے، ان کا بھی کچھ ٹائم پہلے انتقال ہوا ہے۔ ابن باز کا 1999 میں، کب ہوا ہے؟ 1999 میں۔ ان کی کتاب میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آج دنیا کے اندر جن لوگوں کو بھی وہابی کہا جاتا ہے وہ سب کے سب ابن عبد الوہاب نجدی کو فالو کرنے والے ہیں، اسی وجہ سے انہیں وہابی کہا جاتا ہے۔
ہندوستان کے وہابیوں سے پوچھو گے کہیں گے نہیں وہاب تو اللہ کا نام ہے، ہم اس لیے اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، ہم اللہ والے ہیں۔ ابن باز کہتے ہیں سرکاری مفتی، گرینڈ مفتی، جن کے برابر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں تھا ان کے زمانے میں، 1999 میں ان کا انتقال ہوا، ان کے برابر کسی کا مقام، ان کے فتوے کے سامنے نہیں چلتا فتویٰ، وہابیوں کا فتویٰ ان کے فتوے کے سامنے کسی کوئی نہیں مانتا، کوئی وہابی ان کے فتوے کے مقابلے میں کسی چیز کو نہیں مانتا۔ انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ پوری دنیا میں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ انہوں نے کہا کہ ابن عبد الوہاب نجدی تو توحید کے علم بردار تھے، توحید کے علم بردار تھے۔ اور ارون شوری ہندوستان میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ وہابواد کو فالو کرنے والے ہیں جتنے بھی ڈپلیکیٹ مسلمان ہیں۔ اور علامہ ابن عابدین شامی جو سیریا کے بہت بڑے امام ہیں، پوری دنیا میں جن کا سکہ چلتا ہے، سعودی عربیہ میں جن کا سکہ چلتا ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے اسلام کے باغیوں کے بارے میں، ایک چیپٹر انہوں نے لکھا ہے اسلام کے باغیوں کے بارے میں، باغیان اسلام کے بارے میں کہ اسلام کے باغی کون کون ہیں۔ اس میں سب سے پہلا نام ابن عبد الوہاب نجدی کا گرایا ہے۔ اسلام کے باغیوں میں یہ وہ باغی ہے کہ جس نے حرم شریف کے اندر گھس کر کے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی اور جو ہے وہ ظلم و زیادتی کی، مسلمانوں کو قتل کیا اور مکے کے علماء کا قتل عام کیا۔ کیوں؟ ہمارے مشن کو فالو کرو، ہمارے وہابیزم کو فالو کرو۔ ارون شوری کہتا ہے ہندوستان میں بیٹھ کر کے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہابی ازم کو فالو کرتے ہیں، جو وہابواد کو فالو کرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ریئلٹی کیا ہے، اوریجنل کون ہے، ڈپلیکیٹ کون ہے؟ سب جانتے ہیں۔ اس لیے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ کل یہ الزام ہمارے بچوں پر آئے، اس سے پہلے کہ کل ہمارے بچے اس کا شکار ہوں اور ہمارے بچوں کی جانچ بیٹھے کہ بتاؤ تمہارا ڈپلیکیٹ لوگوں سے تعلق ہے یا اوریجنل لوگوں سے تعلق ہے، یہ غلط فہمی میں مت رہنا۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ حکومت کو معلوم نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہو کہ RSS کو معلوم نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہو کہ یہاں پر جانچ نہیں ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہو کہ یہاں پہ جو ہے وہ سرچ نہیں ہو رہا ہے یا کچھ نہیں ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ صرف جس دن لنک ملے گا آپ کے بچوں کا، اس دن ان کو اس سے جوڑ دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے ابھی پیچھے رامپور میں ایک بندے کا ایک مسلح جماعت سے لنک جوڑا گیا تھا، صرف اس کے ایک فیس بک پہ ایک میسج کی وجہ سے، صرف ایک میسج کی وجہ سے۔ بارہا مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر کون اوریجنل ہے کون ڈپلیکیٹ ہے۔ میں نے کہا ہم اوریجنل ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں، بس ڈپلیکیٹ کو تلاش آپ کیجیے۔ ہم اوریجنل ہیں، ہم یہ جانتے ہیں اور گارنٹی سے کہتے ہیں، اور جب چاہے بیٹھ جائیے ثابت کریں گے۔ اور ہمارے رامپور اور ہمارے ضلع رامپور میں اہل سنت والجماعت کو فالو کرنے والے سب کے سب اوریجنل ہیں، کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ اب ڈپلیکیٹ کو آپ تلاش کرتے رہیے۔ مجھ سے سوال ہوا کہ نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوچنگ سینٹر سے بچے نکلتے ہیں، انسٹیٹیوٹ سے بچے نکلتے ہیں، اور انگلش میڈیم اسکولوں سے بچے نکلتے ہیں، اور وہ نکلنے کے بعد گھر بعد میں جاتے ہیں، وہ دعویٰ سینٹر میں چلے جاتے ہیں، دعویٰ سینٹر میں جا کر کے وہ درس قرآن لیتے ہیں، درس حدیث لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کا اتنا بڑا مدرسہ ہے، آپ لوگ اتنا بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں، آپ کے سنیوں کے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، آپ کے مدرسے میں بچے کیوں نہیں آتے؟ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ انہیں کیپچر کر لیا گیا، ان کا برین واش کر دیا گیا، ان کو اپنے مشن کے لیے استعمال کر لیا گیا، یا میں یہ کہوں کہ ان کے ماں باپ کو ہوش نہیں ہے، یا ان کے ماں باپ کو علم نہیں ہے، یا ان کے ماں باپ کو فکر نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو کہاں سے رہیں، ہمارے بچے تعلیم لے کون سی رہیں، ہمارے بچے کنیکٹ ہو کہاں سے رہیں، ان کا لنک بن کہاں سے رہا ہے۔ کیا کہوں میں؟ یہ کہوں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وقت اچھا ہے، وقت اچھا نہیں ہے، اپنی چھبی کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، صاف ستھرا بنانے کی ضرورت ہے۔ یہی پیغام ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا مولا کی سرزمین سے دیا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کی سعادت و برکت سے ہمارا مال فرمائے۔ میری یہ بات معمولی بھی مت سمجھنا، اور میری بات اس بات کو ہلکے میں بھی مت لینا، اور جتنے لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا۔ میں جانتا ہوں، شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے شہر میں کہاں کہاں بچے اور بچیاں کس طریقے سے جو ہے وہ جھانسی میں آ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہمیں صحیح اور غلط کا معلوم نہیں ہے۔ ہم تو صرف اتنا کہہ دیتے ہیں، ارے اللہ قبول کرنے والا ہے، کوئی بھی ہو قبول تو اللہ کرے گا، قبول تو اللہ کرے گا، کوئی بھی ہو، پڑھو کھڑے ہو کر کے۔ ارے
اس کا مطلب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اتنے غیر ذمہ دار ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں قیامت کے دن بھی آپ یہ کہہ دیں گے ارے ہمیں کیا پتا، ہم نے تو پڑھ لی کھڑے ہو کے. آپ اللہ سے یہ کہیں گے ہم نے تو پڑھ لی، صاحب امام کھڑا تھا ہم نے تو پڑھ لیا، ہم کیا جانیں. یہ کہیں گے کھڑے ہو کر کے اللہ سے؟ نعوذ باللہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ کہیں گے صاحب ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو پڑھ لی، ہم کیا جانیں، ہماری کوئی ذمہ داری تھوڑی تھی. کیا کہہ کر کے بچ جائیں گے ہم؟ نہیں بچ سکتے. مگر حیرت یہ ہے کہ ہم توجہ نہیں دیتے. اللہ رب العزت دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں علم نافع عمل صالح رزق حسن ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، ستارے ہیں، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے ہیں اور صحابہ جو ستاروں کے مانند ہیں ان کی روشنی میں ہدایت حاصل کرتے ہوئے چل رہے ہیں. یہ صرف ایک واحد دنیا میں مذہب ہے اہل سنت والجماعت کا جو حق پر ہے، اور وہی ناجی فرقہ ہے اور وہی جنتی فرقہ ہے. اپنی شامت اعمال، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ممکن ہے اسے کوئی دیر کے لیے سزا ملے، مگر بالآخر اللہ اپنے فضل سے اور اپنے حبیب کی شفاعت سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں اصلاح عقائد، اصلاح اعمال، اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی بات ہوئی تھی کہ 50 پہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ.